میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی جیل توڑ کر قید سے ہوا فرار۔ سرفروشی، جاسوسی اور فرار پر مبنی سنیے میری لاسوال سنسنی خیز سچی داستان۔ جاسوس۔ میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں کئی مشن کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد بھارتی انٹیلیجنس کی حراست میں ہوں۔ میں بھارتی انٹیلیجنس کی حراست میں کیسے آیا اور میں نے کون کون سے مشن کامیابی سے مکمل کیے، پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سرخ بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ میں نے مشن کے دوران ایسی کیا غلطیاں کی جن کی بنا پر میں انٹیلیجنس کی حراست میں آ گیا، یا پھر یہ میرے قسمت میں تھا اور میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ ملٹری انٹیلیجنس بھارتی ڈی ایم آئی نے مجھے اچانک حراست میں لینے کے بعد اپنی خفیہ مقام پر کئی گھنٹے مجھ سے تفتیش کی، جس میں مجھ سے میرے مشن کے متعلق بے تحاشا سوال کیے گئے جن کے میں گول مال جواب دیتا رہا۔ بھارتی افواج اور اسلحے کے متعلق ان کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ مجھے ٹریننگ کے دوران جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا، اور جو کچھ بھارتی دفاعی افواج کے متعلق میری معلومات ہیں میں وہ سب آپ کو بتانے کو تیار ہوں۔ میرے ساتھ آج جو کچھ ہوا اس سے میری دماغی حالت بہتر نہیں ہے۔ مجھے لمبے عرصے کے لیے جیل بھیجنے یا ہلاک کرنے کے لیے آپ کے پاس میری بیان کی ہوئی معلومات کافی ہیں، لیکن انہیں نہ تو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی لکھا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنی تفتیش کسی اور وقت کر لیں۔ میں آپ کی حراست میں ہوں، میری سائنائڈ بھری داڑھ آپ نے نکال لی ہے، مجھے وقت دیں تاکہ میں ذہنی طور پر نارمل ہو سکوں۔ اگر دوران تفتیش کسی موقع پر آپ نے محسوس کیا کہ میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ جیسا سلوک چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہوں اور سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہتا ہوں۔ اب تک میں نے جو جواب دیے تھے میں جانتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور مجھ سے حقیقت اگلوانے کے لیے وہ مجھ پر بے تحاشا تشدد کریں گے۔ میں چاہتا تھا کہ میں ذہنی طور پر تشدد سہنے کے لیے خود کو تیار کر لوں۔ ان کے سینئرز نے میری باتیں سن کر کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ صریحاً جھوٹ اور غلط ہے۔ ہم نے تمہیں موقع دیا لیکن تم نے یہ سمجھا کہ تمہارے سامنے وہ احمق بیٹھے ہیں جو تمہاری ہر بات کو سچ مان لیں گے۔ اپنے دماغ سے اس خیال کو جھٹک دو کہ تم ہم سے سچائی چھپا سکو گے۔ ہم تمہیں صرف ایک موقع اور دیتے ہیں اور تمہیں یہاں سے شفٹ کر کے اس سے بہتر جگہ بھیجیں گے۔ تمہیں اتنا وقت دیں گے کہ تم مینٹلی نارمل ہو سکو۔ تمہارا بیان بھی ہمارا ایک آدمی لکھتا جائے گا۔ آئندہ تفتیش کے دوران اگر تم نے غلط بیانی کی یا کچھ چھپانے کی کوشش کی تو پھر تمہارے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یہ کہہ کر ان کے سینئر نے گھنٹی بجائی۔ دو آدمی اندر آ گئے۔ سینئر نے انہیں کہا کہ مجھے باہر لے جائیں۔ وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھنے لگے تو سینئر نے انہیں روک دیا اور کہا کہ رات کے اندھیرے میں اسے کیا نظر آئے گا، اس کے ہاتھ بھی کھلے رہنے دو، تھوڑی دیر بعد ایک بند گاڑی اسے آ کر لے جائے گی۔ کمرے میں بھی اسے کھلے رہنے دینا لیکن دو آدمی اس کی نگرانی کرتے رہیں۔ یہ ہدایات دے کر وہ اٹھے تو میں نے انہیں کہا، سر میں آپ سے دوبارہ یقین دہانی چاہتا ہوں کہ آپ سے بھرپور تعاون کے بدلے مجھ پر تشدد نہیں کیا جائے گا اور آپ کے اطمینان کے بعد مجھے رہائی مل جائے گی۔ سینئر نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں لکھ کر دوں؟ اس کا جونیئر بولا، مسٹر یو ہیو نو چوائس، یو گاٹ ٹو بلیو اس۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان دو گارڈز نے مجھے پکڑا اور کمرے سے باہر لے گئے۔ وہاں دو اور گارڈز تھے۔ یہ چاروں مجھے اسی زمین دوز کمرے میں لے آئے۔ دو گارڈ کمرے کے اندر کھڑے رہے اور دوسرے دو گارڈ کرسیاں لے کر مجھے فرش پر بیٹھ جانے کا کہہ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں فرش پر لیٹ گیا۔ زمین دوز کمرہ اونچی چھت کی وجہ سے باہر کی نسبتاً خاصا ٹھنڈا تھا۔ میں نے آئندہ پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کیا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں گو سولی کے قریب تھا لیکن
ابھی سولی چڑھا نہیں تھا۔ سوئے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہ ہوئی ہوگی کہ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ کمرے میں اس وقت پہلے 2 گارڈز کے علاوہ 4 آدمی اور تھے۔ نئے افراد میں سے ایک نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئے۔ اس زمین دوز کمرے میں تو دن اور رات کی تمیز کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے کمرے سے باہر آ کر بھی وقت کا کچھ خاص اندازہ نہ ہو سکا۔ مجھے وہ ایک طرف لے کر چلے گئے۔ اس بار میں نے قدم گننے شروع کیے، 48 قدم، جن میں 2 سیڑھیاں بھی شامل تھیں۔ وہ رک گئے اور دھکیل کر مجھے زمین سے 1 میٹر بلند ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ ٹٹول کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ گاڑی تھی۔ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی اور گاڑی چل پڑی۔ مختلف جگہوں پر دائیں بائیں مڑتے اندازاً 1 گھنٹے بعد یہ گاڑی ایک جگہ رکی۔ مجھے گاڑی سے اتارا گیا اور اترنے سے پہلے میرے سر پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا۔ 30 سے زیادہ قدم چلنے کے بعد مجھے 1 قدم سیڑھی چڑھ کر چند قدم کے بعد ایک جگہ روکا گیا۔ سر کا کپڑا اور پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ 10 بائی 12 کا کمرہ تھا، جس میں ایک طرف ایک فولڈنگ بیڈ تھا، حوالات کی طرح ایک مضبوط سلاخوں والا دروازہ تھا اور یہ دروازہ ایک چھوٹے برآمدے میں کھلتا تھا۔ دائیں جانب کی دیوار میں ایک لوہے کا دروازہ تھا۔ میں ابھی اچھی طرح سے ان دیواروں اور کمرے کو دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ چاروں گارڈ سلاخوں والے دروازے کو لاک کر کے دیوار والے دروازے سے باہر چلے گئے اور اسے بھی باہر سے بند کرنے اور تالا لگانے کی آواز میں نے سنی۔ کمرے کی چھت میں ایک بلب لگا ہوا تھا جس کا سوئچ کمرے میں نہیں تھا۔ کمرے کے ایک طرف بغیر دروازے کا ایک ٹوائلٹ کمرے کے باہری جانب بنا ہوا تھا، جس میں دیسی طرز کا فلش، لوٹا اور ایک پانی کا نل تھا۔ ٹوائلٹ میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہ تھا۔ کمرے میں ایک جانب ایک پانی سے بھرا مٹکا اور پلاسٹک کا گلاس تھا۔ پلنگ کے بالمقابل فرش میں جڑی لوہے کی ایک ٹیبل اور دیوار میں جڑی زنجیر سے بندھی لوہے کی ایک کرسی تھی، جسے بمشکل چند انچ چاروں جانب سرکایا جا سکتا تھا۔ چھت پر لگا بلب کمرے کے آخری کونے میں تھا اور ایک چھت کا پنکھا کمرے کے درمیان میں بہت اونچا چھت سے چھوتا ہوا لگا ہوا تھا، جسے بیڈ یا ٹیبل پر چڑھ کر بھی چھوا نہیں جا سکتا تھا۔ اس پنکھے کا سوئچ بھی کمرے میں نہیں تھا۔ 4 دیواری اتنی بلند تھی کہ باہر کی کوئی چیز دکھائی نہ دیتی۔ برآمدے کی وجہ سے جب تک فرش پر انتہائی جھک کر نہ دیکھا جائے آسمان بھی نظر نہ آتا۔ یہ تھی میری VVIP رہائش گاہ، جو تعاون کرنے کی رضامندی کی خوشی میں مجھے دی گئی۔ میں بیڈ پر نیم دراز تھا۔ 2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ میرے لیے کھانا آ گیا۔ کھانا لانے والے کے ساتھ 2 گارڈز تھے جن کے پاس رائفلز تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وقت دونوں نے رائفلیں مجھ پر تان لی۔ کھانا میرے میز پر رکھ کر وہ واپس چلے گئے۔ کھانے میں چپاتیاں اور دال تھی۔ یہ دوپہر کا کھانا تھا۔ روشنی سے میں نے اندازہ کیا کہ دن کے 2-3 بجے ہوں گے۔ دھوپ کی تمازت سے یہ کمرہ آگ ہو رہا تھا اور پنکھے کی ہوا اس میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ میں نے تفتیش کے دوران جو کچھ کہا اس پر کتنا عرصہ قائم رہ سکوں گا۔ چائے کے کاروبار اور بمبئی میں سکونت کی جو کور سٹوری پاکستان سے روانگی سے قبل میرے سینئرز نے میرے لیے تیار کی تھی، وہ عام حالات اور محض شک کی بنا پر صرف پوچھ گچھ کے لیے ہی موضوع تھی، لیکن اپنے ہی آدمی یعنی کوریئر کی غداری کی وجہ سے گرفتار ہونے کی صورت میں میرے پاس اپنے بچاؤ یا کور کے لیے کوئی خاص راستہ نہ تھا۔ کوریئر کی غداری پر میرا یقین محض شک کی بنیاد پر نہ تھا۔ جوس کی دکان پر ملنے کے دن اور وقت کا صرف مجھے اور کوریئر کو ہی علم تھا۔ مقررہ وقت پر میرے وہاں پہنچتے ہی چاروں اطراف سے مجھ پر DMI کے آدمی اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے انہیں میرے متعلق مکمل طور پر پہلے سے بریف کیا جا چکا تھا۔ ہنومان گڑھ کے راستے سے آنے والا کوریئر مجھ سے ملنے کے دن سے 2 رات قبل بارڈر کراس کرتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بارڈر کراس کرنے کے بعد فوری طور پر اسے بھارتی سیکیورٹی فورس نے گرفتار کر لیا ہو اور تفتیش اور تشدد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے میرے متعلق سب کچھ اگل دیا ہو۔ پاکستان واپس پہنچنے پر مجھے بتایا گیا کہ کوریئر کو ایسی صورت درپیش آنے پر یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ دلی میں کسی بھی جگہ کا نام بتا دے جہاں پر مقررہ وقت پر اسے ڈاک کا پیکٹ رکھ دینا اور پاکستان جانے والی ڈاک کی پیکٹ اٹھانا ہوتا تھا۔ پیکٹ وصول کرنے والے کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر اسے ایسی صورت پیش آئی تھی تو اس نے دی گئی ہدایات کو نظر انداز کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ پاکستان واپسی پر مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی روانگی سے 8-10 روز بعد واپس آیا
اور سینئرز کو یہ بتایا کہ ڈاک کا پیکٹ اس نے مجھے دے دیا تھا، لیکن میں نے اسے ڈاک نہیں دی اور کہا کہ اگلی بار ملنے پر اسے پاکستان جانے والی ڈاک دی جائے گی۔ حالانکہ مجھے حکم تھا کہ بے شک کوئی ڈاک نہ ہو تو بھی پیکٹ ضرور بھیج دیا جائے، کیونکہ پیکٹ کے اندر خصوصی طور پر تیار کردہ ایک واٹر پروف پیکٹ ہوتا تھا۔ کوریئر کو چونکہ بھارتی بارڈر میں بنی ہوئی نہر کو عبور کرنا ہوتا تھا، اس لیے یہ خصوصی واٹر پروف پیکٹ تیار کیے گئے تھے جنہیں پاکستان بھیجنا لازمی تھا۔ میرے ساتھیوں نے میرے پکڑے جانے کے اگلے روز ہی میری گرفتاری اور جوڈو کراٹے والے ساتھی کے جمعے کے روز پاکستان بھیجے جانے والی ڈاک کے بچ جانے کی خبر پاکستان ٹرانسمٹ کر دی تھی، لہٰذا کوریئر کو پاکستان میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے 3-4 روز اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور بتایا کہ اسے ہنومان گڑھ اسٹیشن پر گرفتار کیا گیا تھا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے گھبراہٹ میں سب کچھ بتا دیا، لیکن اس بات کا وہ کوئی جواب نہ دے سکا کہ وہ بھارتی حراست سے کیوں کر نکلا۔ پاکستان آ کر اس نے اپنی گرفتاری کو کیوں چھپایا اور آئندہ ڈاک لے جانے کے لیے دن کا تعین کیوں کیا۔ اس کا مطلب ظاہر تھا کہ وہ ڈیفیکٹر یعنی غدار تھا۔ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ آزادی کے حصول کے بعد ہم نے اپنی رہبری کے لیے مغربی ممالک کو ہی اپنا قبلہ سمجھا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محکمہ جاسوسی کی اعلیٰ تربیت کے حصول کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کے افسران اسکاٹ لینڈ میں بھیجے جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھارتی اور پاکستانی زیر تربیت افسران اکٹھے ایک ہی کلاس میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔ سائنائڈ بھری داڑھ انتہائی تشدد کو نہ برداشت کرنے کی صورت میں چبا لینے کی تربیت دونوں ملکوں نے اسکاٹ لینڈ سے ہی پائی تھی، اور دونوں ممالک اس آخری اقدام سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری گرفتاری کے بعد سیل میں تلاشی لیتے ہوئے سب سے پہلے میری داڑھوں کو پرکھا گیا اور سائنائڈ والی داڑھ نکال دی گئی۔ اب میرے پاس ماں سوائے تشدد کی انتہا سے مرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے حالات کا تجزیہ کیا اور اپنے تجزیے کی روشنی میں کچھ فیصلے کیے، اور اس کٹھن گھڑی میں اللہ پاک سے التجا کی کہ مجھے اپنے فیصلوں پر قائم رہنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ اپنے ابتدائی بیان پر آخری دم تک قائم رہوں گا، کسی بھی حالت میں اپنے ساتھیوں، لڑکوں اور ہمدردوں کے نام انہیں ہرگز نہ بتاؤں گا، نہ بھارت میں سر انجام دیے گئے مشنز کے متعلق کچھ بتاؤں گا، اور نہ ہی ان سے اپنا تعلق ظاہر کروں گا۔ میں نے ابتدائی تفتیش میں اپنا صحیح نام اور اپنی ماضی کی ملازمت کے متعلق صحیح جواب اس لیے دیے تھے کیونکہ جنیوا کنونشن کے تحت صرف باوردی دشمن کو جو برائے نام تحفظات ملتے ہیں وہ بے وردی گرفتار شدگان پر لاگو نہیں ہوتے، اور نہ ہی کوئی ملک اپنے بے وردی جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد انہیں اون کرتا ہے، بلکہ وہ گرفتار شدگان سے اپنے قطعی لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں۔ صرف ایک موہوم سی امید ہوتی ہے کہ اگر نام پتہ وغیرہ صحیح دے دیا جائے تو پھر کسی تیسرے ملک کے توسط سے دونوں ملکوں میں ایسے قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ امید محض دل کو بہلانے کے لیے ہے، ورنہ ایسے قیدیوں کی گرفتاری کی نہ تو تشہیر کی جاتی ہے اور نہ ہی انہیں زندہ یا اس قابل چھوڑا جاتا ہے کہ ان کا تبادلہ کیا جا سکے۔ سپر پاورز کا معاملہ دوسرا ہے۔ 65 کی انڈو پاک جنگ کے دوران کراچی میں ایک حملہ آور ہوائی جہاز ہٹ کیا گیا جسے 2 روسی پائلٹ اڑا رہے تھے۔ دونوں پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے بحفاظت اتر گئے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ریڈیو پر ان کی گرفتاری کی خبر بھی نشر کی گئی، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر ہی روسی سفارت خانہ انہیں سفارتی دباؤ سے چھڑوا کر لے گیا۔ 71 کی جنگ کے دوران بھی انتہائی مستند ذرائع نے تصدیق کی کہ روس کی بھارت کو دی ہوئی میزائل بوٹس کا تمام عملہ روسی تھا۔ ان میزائل بوٹس نے ہمارے بحری جنگی جہاز خیبر کو نشانہ بنایا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس وقت کی سپر پاور روس سے ہم کوئی احتجاج نہ کر سکے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔